الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیے۔ صفحہ نمبر 43 پہ ہم آ گئے بیٹے۔ یہاں مشق دی گئی ہے کون سے سبق کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ یہاں پہ آپ تاریخ لکھیے، دن لکھیے۔ نمبر 1 سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ جی کون تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ب، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ کیا سمجھایا تھا اپنی قوم کو؟ جی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ جیم، اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو کیا سزا دی؟ کیا سزا دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ دال، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ جی کیا کیا تھا ان کی کشتی میں؟ جانوروں کے ایک ایک جوڑے اور اہل ایمان، ٹھیک ہے۔ ہے، لوگ ان کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ کیوں اڑا رہے تھے ان کا مذاق؟ کیونکہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے اس وقت پانی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنے سوال جواب۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے کن قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 3 درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ گمراہ، مستحق، پیروکاروں، مقررہ، اہل ایمان، اور معنی کہاں سے لکھنے ہیں آپ کو؟ اپنی کتاب کے آخر میں فرہنگ سے۔ صفحہ نمبر 101 پر دیکھیے۔ صفحہ نمبر 101 پہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ یہ الفاظ کے معنی لکھے ہوئے، یہاں سے الفاظ معنی دیکھ کر اپنی کاپی میں لکھیے گا۔ سوال نمبر 4 ہے بیٹے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ہدایت، حیران کن، مسترد، پیغام، مساکین۔ ان کے اپنی کاپی میں جملے بنائیے۔ صفحہ پلٹیے۔ صفحہ نمبر 44 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پر بھی آج کے دن اور تاریخ ڈالیے بیٹے۔ سوال نمبر 5 ہے سبق حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ کو خالی جگہیں دی گئی ہیں، یہ سبق میں سے دیکھ کر پر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کام کتاب میں ہی ہوگا۔ اس کے بعد آئیے گرامر کا پورشن ہے۔ حروف انبساط، خوشی۔ یہ وہ حروف ہیں جو خوشی کے موقع پر بے اختیار زبان پر آ جائیں۔ مثالیں سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، ہا ہا وغیرہ۔ ان حروف کے بعد علامت تعجب جو اس طرح سے بنی ہوتی ہے بیٹے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے واہ واہ کیا زبردست چھکا لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ جو خوشی کے موقع پر ایک دم زبان پہ آ جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف انبساط۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ یہاں پر دیے ہیں ہمیں حروف تاسف، افسوس۔ یہ وہ حروف ہیں جو افسوس، تکلیف اور گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں۔ مثالیں اف، ہائے، افسوس، او ہو وغیرہ۔ ان حروف کے بعد بھی علامت تعجب استعمال کی جاتی ہے، جیسے او ہو، پھر علامت تعجب لگائی، کتنا آسان گول نہیں کیا، اور پھر علامت تعجب لگائی، ٹھیک ہے بیٹے۔ حروف تعسف وہ الفاظ جو بے اختیار زبان پر آئیں جب ہم افسوس میں ہوں، تکلیف میں ہوں، گھبراہٹ میں ہوں، اور حروف انبساط وہ الفاظ جو بے اختیار زبان پر آئیں جب ہم خوشی کا موقع پر ہوں۔ سوال نمبر 6 ہے اوپر دیے ہوئے کوئی سے 3 حروف انبساط اور حروف تعسف کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ حروف انبساط دیے ہیں بیٹے آپ کو، ان کی جگہ دی ہوئی ہے، آپ ان میں سے کوئی سے 3 لکھیں گے اور ان کے جملے یہاں بنائیں گے۔ حروف تعسف یہاں سے اٹھا کر 3 یہاں لکھیں گے اور ان کے جملے یہاں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کام بھی آپ کو کتاب میں کرنا ہے۔ اپنا کام صاف ستھرے طریقے سے کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔